اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 65 اور 66 ہے، 65 اور 66۔ ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو بھی زمین میں ہے، اور کشتیوں کو کہ اللہ کے حکم سے وہ سمندر میں چلتی ہیں، اور آسمان کو اس نے روک رکھا ہے کہ زمین پر وہ گر نہ جائے مگر اس کی اجازت سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بہت رؤوف و رحیم ہے، اور وہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ حضرات گرامی، یہ جو دو آیتیں ہیں ان میں تو جو ماقبل سے متصل ہیں، اس سے پہلے کی آیات سے جڑی ہوئی ہیں، اس سے ان کا ربط ہے۔ جہاں پر اللہ رب العزت نے انسان کے سامنے توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں کہ اللہ رب العزت ہی عبادت کے لائق ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں وجود بخشا ہے، اور بہت ساری طاقتوں اور قوتوں سے تمہیں لیس کیا ہے۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم صرف ایک اللہ کے شکر گزار بنو اور اس کی عبادت کرنے والے بنو، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنے والے بنو۔ اب جو دلائل اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے تھے، جس کی شروعات الم ترا سے ہوئی تھی، اور ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کی آنکھوں سے، شعور کی آنکھوں سے غور و فکر کر کے کیا تم نے دیکھا نہیں۔ ہر انسان کے لیے یہ آیتیں اپنی طرف کھینچ رہی ہیں کہ ہر انسان غور کرے، تھوڑی دیر کے لیے کہیں بیٹھ جائے اور تنہائی میں غور کرے، سوچے، اپنے آس پاس کی چیزوں پر نظر ڈالے، اپنے اوپر نگاہ ڈالے۔ اللہ نے جو بلند آسمان بنایا ہے، اس آسمان پر نظر ڈالے۔ جس زمین پر انسان بیٹھا ہوا ہے، اس زمین پر نظر ڈالے۔ اس کے ارد گرد جو پیش آ رہا ہے، جو ہو رہا ہے، اس پر غور کرے، اپنے آپ پر غور کرے۔ اسے نظر آئے گا کہ اللہ رب العزت نے ایک مقصد کے تحت انسان کو پیدا کیا ہے اور بڑی قوتوں سے نوازا ہے، بڑی طاقتوں سے نوازا ہے۔ انسان ذرا غور تو کرے کہ اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو بھی زمین میں ہے۔ اس زمین کے اوپر غور کر کے دیکھو، یہ زمین حیرت انگیز پلانٹ ہے جو رہائش کے قابل ہے۔ ابھی تک ہمارے سائنٹسٹ حضرات، جو سائنسداں ہیں، جو انہوں نے آسمان کے بلندیوں پر جو غور کیا ہے، چاند ہے، سورج ہے، دیگر سیارے ہیں، بہت سارے پلانٹ ہیں، گیلیکسیز ہیں جنہیں ہم کہکشاں کہتے ہیں، جن کے اندر اتنے بڑے بڑے سیارے موجود ہیں کہ ہماری زمین جیسی اربوں خربوں زمینیں اس کے اندر آ جائیں۔ ایک لامتناہی سلسلہ جاری ہے جنہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اس قدر دنیایں ہیں، اس قدر پلانٹ ہیں، لیکن ان تمام دنیاؤں میں، ان تمام پلانٹ میں، تمام گروہوں میں صرف دنیا یہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ اس لائق ہے کہ انسان رہ سکے۔ کہیں پر تیزاب کی بارش ہوتی ہے تو کہیں پر سطح زمین ہی نہیں ہے، تو کہیں پر آکسیجن ہی نہیں ہے، تو کہیں پر اس قدر گرمی ہے کہ انسان بالکل خاک ہو جائے، اس قدر آگ اگلتی ہے کہ کچھ رہ ہی نہ جائے۔ یہ زمین جہاں پر ہوائیں چل رہی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، جہاں پر آکسیجن ہے، انسان سانس لے رہا ہے، رہ رہا ہے، نشو و نما ہوتی ہے، زمین سے غلے نکل رہے ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں،
جانور ہیں جن کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے، جن پر سواری بھی کی جاتی ہے، جن سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ان کے گوشت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ان کے دودھ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یہ تمام کے تمام دنیا پر نظر ڈال کے دیکھو اللہ رب العزت نے کیسا انتظام کر رکھا ہے۔ اس پوری کائنات کو بنانے والے نہ موسیٰ علیہ السلام ہیں اور نہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، لہٰذا اے یہودیو حضرت موسیٰ کی پوجا مت کرو اور عیسائیو حضرت عیسیٰ کی پرستش مت کرو۔ نہ اس زمین کو حضرت عیسیٰ نے بنایا ہے، نہ موسیٰ نے بنایا ہے، نہ عزیر نے بنایا ہے علیہم الصلاۃ والسلام، اور نہ دیگر لوگوں نے بنایا ہے جن کی عبادت کر رہے ہو، جن کے آگے سجدے کر رہے ہو، جن سے دعائیں مانگ رہے ہو، جن سے طلب کر رہے ہو کہ ہمیں فلاں دے دے، فلاں عطا کر دے، فلاں دے دے، جن کو تم پکارتے ہو، جن سے تم التجائیں کر رہے ہو، جن سے کہتے ہو کہ ہماری بگڑی بنا دے، ہماری مشکل کشائی کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے خود پیدا کیا ہے، زمین میں پیدا ہوئے ہیں باقاعدہ۔ ایک وہ وقت تھا جب یہ کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے ان کو وجود بخشا ہے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے، یہ اس لیے تاکہ یہ تمہیں اللہ کی معرفت حاصل کرائیں۔ ان پیغمبروں کو وجود اس لیے تھا تاکہ یہ تمہیں اللہ کی رہنمائی کریں، بتائیں کہ تم اپنے مالک کو، اپنے رب کو، اپنے آقا کو پہچانو اور اسی کے آگے سجدے شکر کرو اور اسی سے طلب کرو، اسی سے مانگو، اسی سے گڑ گڑاؤ، اسی سے محبت رکھو۔ یہ پیغمبر اس لیے دنیا میں آئے تھے، اس لیے نہیں آئے تھے کہ تم انہی کی عبادت کرنا شروع کر دو، انہی کو پکارنا شروع کر دو، انہی کے لیے نظر و نیاز شروع کر دو۔ یہ پوری کائنات پر تصرف کس کا ہے؟ کون اس دنیا کو چلا رہا ہے؟ الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کا کام ہے پیدا کرنا، اسی کا کام ہے اس دنیا کو چلانا۔ الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید ہے اور قیوم، اس پوری کائنات کے نظام کو وہ تھامے ہوئے ہے، وہ خود چلا رہا ہے بلا شرکت غیر، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اسے مشورہ دینے والا نہیں ہے، کوئی اسے حکم دینے والا نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے تمام کے تمام لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہ ہے جو ہر ایک سے بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ستودہ صفات ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے لائق و زیبا ہے، تمام حمد کے، شکر کے زمزمے اسی کے لیے بلند کیے جائے، نذرانے شکر اسی کے لیے ادا کیا جائے، سجدے شکر اسی کے لیے کیا جائے اور اسی کو پکارا جائے، اسے والہانہ محبت رکھی جائے، دل میں بھی اسی کو بسایا جائے، زبان پر بھی اسی کا تذکرہ ہو، اسی کا ذکر کیا جائے۔ فاذکرونی اذکرکم، مجھے تم یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اقیم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز کو قائم کرو۔ اللہ رب العزت نے دنیا بنا دی ہے، سجا دی ہے، اے انسان اس پر غور کر، یہ کائنات کس نے بنائی ہے؟ ذرا سمندر کو دیکھو، سمندر کے اوپر لاکھوں لاکھ ٹن کی کشتیاں چلی جاتی ہیں، اس سمندر کے اندر ان کشتیوں کو نہ ڈبونے کی صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو یہ سمندر ان کشتیوں کو ڈبو دیتے اور یہ ان کی آغوش میں غرق ہو جاتے، لیکن لکڑی کی کشتیاں یہ چل رہی ہیں، پانی کے جہاز سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے چل رہے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ سمندر کے اندر کی مچھلیوں کو دیکھو، سمندر کے اندر کی ان مچھلیاں تمہارے غذا کے کام آتی ہیں، کتنا وسیع و عریض سمندر بنا دیا ہے۔ ذرا سوچو اگر یہ سمندر ابل جائے تو تم غرقاب ہو جاؤ گے، ڈوب جاؤ گے، لیکن اللہ نے سب کا نظام کے تحت قائم کر رکھا ہے۔ ذرا آسمان پر غور کرو، یہ آسمان کہیں تم پر گر نہ جائے، لیکن نہیں، آسمان میں کوئی ستون نہیں ہے اور وہ قائم ہے، اپنی جگہ پر رکا ہوا ہے۔ ہاں جب اللہ کا حکم ہوگا قیامت کے دن تو یہ آسمان سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ بے شک اللہ لوگوں کے لیے بڑا رؤوف و رحیم ہے۔ صفت رافت کے اندر پریشانیوں سے بچانا پایا جاتا ہے، ابن عاشور نے ذکر کیا، اور رحیم کے اندر نفع دینا پایا جاتا ہے۔
اگرچہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن وہ رؤوف رحیم ہے، وہ پریشانیوں سے بچاتا بھی ہے اور تمہیں انعام و اکرام سے نوازتا بھی ہے، لہذا اس کی صفت بہت بلند ہے اور اس کی عطا اور اس کی داد و دہش کا کوئی حساب نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اسی نے تمہیں زندہ کیا، تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، ایک قطرہ منی اور پھر اس سے یہ جسم بننا شروع ہوتا ہے، پھر احیاکم، پھر تمہارے اندر روح ڈالی جاتی ہے 120 دن کے بعد، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، اور اس کے بعد اب تمہارے اندر روح ڈال دی گئی، تمہارا وقت متعین کر دیا گیا، تمہاری زندگی کتنی ہوگی متعین کر دیا گیا، تمہیں شعور عطا کر دیا گیا، دل دماغ جگر دے دیا گیا، اب بدن تمہارا بڑھنا شروع ہوا، اور پھر ایک وہ وقت آیا کہ تم دنیا کے اندر آ گئے، ماں کے پیٹ سے باہر آ کر دنیا میں آ گئے، پھر اللہ نے تمہیں بے شمار طاقتیں اور قوتیں عطا کی، تم بڑے ہو گئے، عقل و شعور کے مالک ہو گئے، بالغ ہو گئے، اس فائدہ اٹھاتی ہوئی دنیا سے جو تم فائدہ اٹھا رہے ہو، کیا تم ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھتے کہ اس پوری کائنات کا چلانے والا کون ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا مالک کون ہے؟ تمہارا آقا کون ہے؟ آسمان و زمین کا مالک کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو ذلیل اور خوار کر دیتا ہے، بیدک الخیر، سارا خیر آپ کے قبضے میں ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، آپ ہر شے پر قادر ہیں۔ پھر اللہ نے تمہیں جو زندگی دی ہے، پھر ایک وہ وقت آئے گا کہ تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا اور اپنے سامنے کھڑا کر کے تم سے حساب لے گا۔ اے انسانو، ناشکری مت کرو، ناشکری راہ پر مت چلو، اللہ کے شکر گزار بنو، اس کے بھیجے ہوئے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سنو، اس پر عمل کرو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم پر اللہ رحم کرے، تاکہ تم جنت کے حقدار ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ کے غضب کے مستحق نہ ٹھہرو۔ تمہیں زمین پر رہتے ہوئے اللہ کی زمین سے فائدہ اٹھاتے ہو، اس کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، اور اس کے بعد اسی کے ساتھ میں شرک کر رہے ہو۔ تم ان لوگوں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو جو مخلوق ہیں، کیا تم خالق اور مخلوق کے فرق کو بھول گئے؟ اللہ خالق ہے، وہی آقا ہے تمہارا، وہی رب ہے، وہی مالک ہے، تمہارے سجدوں کا مستحق وہی ہے، عبادتوں کا مستحق وہی ہے، دعاؤں کا مستحق وہی ہے، پکارو تو اسی کو پکارو، صدا لگاؤ تو اسی سے صدا لگاؤ، التجا کرو تو اسی سے التجا کرو، تڑپ کر پکارو تو اسی کو پکارو، اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دو دعاؤں میں تو اسی کے سامنے رکھو، اور باقی تو سب مخلوق ہیں، باقی تو سب خود ہی اللہ کے محتاج ہیں۔ جو محتاج ہیں تم ان کی طرف نہ جا کر اس اللہ کی طرف جاؤ جو سب کو عطا کرنے والا ہے، اور جس نے پیغمبروں کو بھیجا ہی اسی لیے ہے تاکہ بندے اللہ کو پہچان سکیں اور اللہ کی طرف آ سکیں، وہ مخلوقات کی طرف نہ جائیں، وہ اللہ کو پہچانیں، وہ خالق کو پکاریں، اس لیے اللہ نے رکھا ہے۔ ان الانسان لکفور، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ کاش کہ انسان غور کرے اپنے آپ پر، اپنی زندگی پر، اپنے آس پاس پر، اور اس ناشکرے پن سے باز آ جائے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے بچائے، اللہ کی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔